شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے اعظم جدید طارق صاحب شہباز شریف کے ساتھ اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی موجود ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس شہباز شریف کے دور میں پی ڈی ایم سرکار میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، جس شہباز شریف کے دور میں عدلیہ کو بے وقت کیا گیا، جس شہباز شریف کے دور میں ججز کی فیملیز کو اٹھایا گیا، ان کو کرنٹ لگایا گیا، اس شہباز شریف کو کھلی عدالت میں طلب کرنے کی بجائے اور اس سے کی سرزنش کرنے کی بجائے، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے قاضی فائز عیسی صاحب ان کو بند کمرے میں بلا رہے ہیں اور بند کمرے میں ان سے ملاقات کریں گے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی نون لیگ کے اعظم جدید طارق سے، اور جو اعظم جدید طارق صاحب ہیں وہ بہت کلوز ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کے، اور اٹارنی جنرل پاکستان سے ملے. اور تاثر یہ جا رہا ہے وکلا کے اندر کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس حد تک نون لیگ کے آگے بے بس ہیں. کوئی ایسی چیز ہے نون لیگ کے پاس قاضی صاحب کی، قاضی صاحب اتنے بے بس ہیں، جو تاثر جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فل کورٹ بلانے سے پہلے بھی ان سے اپروول لی یا ان سے مشاورت کی یا میسننگ کی یا جو بھی یا ڈسکشن کی یا اعتماد میں لیا، کوئی بھی آپ اس کو لفظ کہیں، جو تاثر جا رہا ہے. اور پھر فل کورٹ کے بعد بھی اب وہ شہباز شریف سے مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہوئی کہ اس لیے ملاقات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی ٹیکس کے جو معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں، یہ والا معاملہ مطلب آپ نے اس موقع پہ کرنی تھی جب 6 ججز آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں. تو یا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب 6 ججز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جس شہباز شریف کے بارے میں تم خط لکھ رہے ہو، یہ تمہارے یعنی اب میں وہ سخت لفظ ہے وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ یعنی آئین پسند ججز، قانون پسند ججز، حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ججز کہہ رہے ہیں یہ تمہارے منہ پہ تماچا ہے کہ میں بلا رہا ہوں شہباز شریف کو، یہ میں تمہیں میسج دے رہا ہوں. اور یہ میسج صرف ان 6 ججز کے لیے نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے میسج ہوگا، کیونکہ بہت سے ججز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں، وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں، وہ بھی بولنا چاہتے ہیں، اور بہت سے ججز بولنا چاہتے ہیں ہائی کورٹس کے بھی اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. اور اگر قاضی صاحب نے انہی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور اب آپ دیکھیں نا ان کے خلاف پیٹیشن بھی آ گئی ان ججز کے خلاف، تو اگر انہی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو پھر اور کون بولے گا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی ملاقات. اور کل کی فل کورٹ میٹنگ کا اعلامیہ نہیں آیا اور کوئی سخت کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ لگتا یہ ہے کہ مٹی پاؤ کی کوشش ہو رہی ہے، چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نون لیگ کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، شہباز شریف کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور چیزوں کو مطلب سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں. پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں لی گئی اور پشاور کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. وہ فیصلہ کی کاپی پہلے پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی، اب وہ کاپی پی ٹی آئی کو مل گئی ہے. لیکن اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی 28 مارچ تک، اس لمحے تک پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. یہ اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا وہ فیصلہ. کیونکہ وہ فیصلہ اگر آپ چیلنج نہیں کرتے تو کے پی کے میں نشستیں مل جائیں گی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی، ان ساروں کو، اور 3 سے 4 سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کی صرف کے پی کے میں کم ہو جائیں گی. تو اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے اور لیگل ٹیم کی سستی نااہلی کیا ہو سکتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا. ان کو چاہیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اب تک چیلنج ہو چکا ہوتا اور جس وقت چیلنج کرتے اسی ساتھ ہی سیدھے کورٹ میں جا کے قاضی صاحب کو کہتے کہ قاضی صاحب یہ کیس لگائیں، 2 اپریل کو الیکشن ہے، اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں، اور قاضی صاحب کو کرنا چاہیے اس کیس کا فیصلہ. لیکن اس لمحے تک پی ٹی آئی والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی، لیکن جب میں کوئی بات کرتا ہوں یا تو دلیل سے کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستیں چھیننے کا فیصلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کر کے بہت اچھا کیا، اور یہ اس کی لاجک ہے، یہ عمران خان کے ساتھ وفاداری ہے، یہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے. تو بتا دیں ابھی تک پی ٹی آئی نے وہ چیلنج نہیں کیا ان کی لیگل ٹیم نے. دوسرا نمبر پر آ جائیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، ڈاکومنٹ جا کے جمع کرایا الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا ابھی تک، اور ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کو برٹ نہیں کی. مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کہاں کی وفاداری ہے، کہاں یہ پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے. اگر ان کو بلہ مل جاتا ضمنی الیکشن میں، یہ بلے کے نشان کے ساتھ لڑتے، پی ٹی آئی بطور جماعت پارلیمانی پارٹی بن جاتی اور یہ سارے سنی اتحاد کونسل والے ضم ہو جاتے پی ٹی آئی میں. لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اس کو ریٹ میں چیلنج نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن سے عدالت بلا کے پوچھے کہ آج بلا کے پوچھے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہمیں ابھی تک سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. سرٹیفکیٹ وہ جاری کریں گے تب پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا. اور ان دونوں چیزوں وہ اس پہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ بھی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی نہیں جا رہے. پھر اسی طرح سے جو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جن لوگوں کو، کیونکہ میں نے کل جب وہ بات کی نا سپریم کورٹ والی، تو 95% لوگوں نے میری بات سے اتفاق کیا، 5% نے ظاہر تنقید کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہیں.
اور میں بہت سے میسیجز دیکھتا ہوں، اور اگر کوئی چیز میں غلط کروں تو اس پہ کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی ظاہر ہے کریکشن بھی کرتا ہوں، اصلاح بھی کرتا ہوں، تصحیح بھی کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ میں نے شاید غلط کہہ دیا، یہ ایسے نہیں ایسے تھا، اور لوگوں کی بات کو امپورٹنس بھی دیتا ہوں. لیکن جب غلط بھی تنقید کرتا رہے، میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. مجھے بتائیں کہ پرسوں رات کو پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ کل صبح ہمیں، جو کل گزر گئی ہے، کہ ہمیں صبح قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا کے پیش ہونا چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ آج کے آج آپ فل کورٹ بٹھائیں، سپریم کورٹ کے تمام 15 ججز کو بٹھائیں، اور آج کے آج آپ یہ کیس سنیں جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کل کر لیتی تو اس کے بعد جب 2 بجے خبر آتی کہ فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے، فل کورٹ ہیئرنگ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے، فل کورٹ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے، تو جب 2 بجے یہ خبر آئی کہ فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی فتح کے طور پہ جاتا میسج کہ پی ٹی آئی کی فتح ہے، کہ پی ٹی آئی نے پریشر بڑھایا ہے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. پی ٹی آئی نے چانس مس کر دیا. پھر مجھے بتائیں کہ کل اگر میں وہاں پہ کل میں سپریم کورٹ میں تھا، اور میں وہیں پہ رکنا بھی چاہتا تھا کیونکہ بڑی ہیپننگ وہاں پہ ہو رہی تھی، فل کورٹ ہو رہی تھی، اور کہ کیا وہاں سے باہر آتا ہے. لیکن کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس افطاری تھی، اور مزاحد شگری صاحب ہمارے دوست ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے. تو خیر میں وہاں چلا گیا، انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب مجھے ملے. میں نے علی محمد خان صاحب کو کہا کہ علی محمد خان صاحب یہ بتائیں، اگر آج 400-500 لوگ وکلا اور آپ پولیٹیشنز اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے، اگر سب 400-500 لوگ وہاں پہ سپریم کورٹ میں آج افطاری کر رہے ہوتے، اور سپریم کورٹ کی پارکنگ میں تراویح کی نماز ہوتی، اور رات کو 10 بجے دھرنا یا وہ جو ایجیٹیشن ہے، یا جو ایک وہاں پہ ایک آپ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، 10 بجے آپ وہ دھرنا ختم کرتے اور کہتے کہ کل صبح 10 بجے ہم دوبارہ آئیں گے، تو میں نے کہا پاکستان کے اندر منظرنامہ کیا ہوتا؟ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا، پورا میڈیا رپورٹ نہ کرتا، پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہ کرتا، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا اور ڈیجیٹل میڈیا رپورٹ کرتا. اور اگر کوئی جج کھڑا ہونا چاہتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو جرت ملتی کہ ہاں یار باہر لوگ آ کے وکلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب میں اکیلا نہیں ہوں، میں سٹینڈ لے سکتا ہوں. ججز اور سٹینڈ لیتے. لیکن پی ٹی آئی بالکل سپریم کورٹ نہیں جا رہی، ان کے وکلا بالکل سپریم کورٹ نہیں جا رہے، سپریم کورٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے، اور قاضی صاحب کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ ڈسٹ بیٹھ جائے، اور پھر ہو یہ کہ قاضی صاحب اس دوران اس چیز کو مینیج کر لیں اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے، اور الٹا ان ججز کے اوپر گھیرا تنگ ہو جائے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. 8 فروری کے بعد 2 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ویسے تو بڑی چیزیں ہیں، لیکن بہت بڑی 2 چیزیں ہوئی. ایک کمشنر کا بیان، اور کمشنر آج تک کہیں نہیں ہے، اس کی فیملی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کہیں پہ پیٹیشن کیا سپریم کورٹ میں کہ کمشنر کو بلائیں اور تحقیقات کریں؟ کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی مطلب الگ سے؟ اس وقت نہیں. ایک پیٹیشن اور کی ہے، اس کے اوپر بھی خاموشی ہے. اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہوں گا کہ اس لمحے تک آپ کو، مجھے تو پتہ ہے، میں خیر شاید آج کل میں وہ سٹوری کروں بھی صحیح، بلٹ پوائنٹ بنا کے لکھ کے، کہ کون کون سے پی ٹی آئی کے کیسز پینڈنگ ہیں اور کب کب سے پینڈنگ ہیں جن کو قاضی فائز صاحب نہیں لگا رہے. کیا پی ٹی آئی نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے؟ نہیں کیا. تو پھر آپ بتائیں کہ پھر یہ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں؟ تو آج جو شہباز شریف کی ملاقات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے کا اعلان ہوگا؟ کیا کچھ لوگوں کو معطل کر کے اور انکوائری شروع کرنے کا اعلان ہوگا؟ یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف صاحب اس معاملے کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، یا اس کو ڈسکس کر کے اور دونوں ایک پلان کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، کیسے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا ہے، کیسے پاکستانیوں کو پاگل بنانا ہے، اور کیسے ہم نے مل کے اور اس سارے کھلواڑ کو سیٹل کرنا ہے. یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، تو پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. پاکستان کے عوام جاہل نہیں ہے. اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، کل رات کو میری ایک اور شخصیت سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے باہر جو موجود لیڈرز ہیں یہ جتنے مرضی کمزور ہوں، کمپرومائزڈ ہوں، نااہل ہوں، نکمے ہوں، جو بھی ہو، لیکن عمران خان چاہے جیل بیٹھا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ ایسی چیزیں کرے گا کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی. اور عید کے بعد تو بہت چیزیں ہونی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان نے جو، میرے پاس انفارمیشن ہے، اپریل اور مئی میں جو کچھ عمران خان کرنے جا رہا ہے جیل بیٹھ کر بھی، اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے. اس حکومت کے لیے عید کے بعد بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، عید سے پہلے بھی ہیں. اور ابھی تو پی ٹی آئی کی، اگر پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ جو ہے وہ احمقانہ ان کی حرکتیں نہ ہوتی، وہ کمپرومائز نہ ہوتے، وہ کمزور نہ ہوتے، وہ خوفزدہ نہ ہوتے، تو اس وقت بھی چیزیں حکومت کے لیے ایک دن چلنا اس حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے باہر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں،
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ ایجوٹیشن کریں گے، ہم کوئی ایکٹیویٹی کر لیں گے تو کریڈٹ اس کو چلا جائے گا، بیرسٹر گور کو چلا جائے گا کیونکہ وہ چیئرمین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف کوئی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، خوف زدہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ری کاؤنٹ کے نام پہ سیٹ نہ چلی جائے، اور کچھ ویسے ہی کہیں اور جو ہے وہ انگیجڈ ہیں، اور وہ وہیں سے ہدایات لے کے اور پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں اور چیزوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج کی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک، عمران خان صاحب اس پہ کیا پہلا رد عمل دیتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں، کیا پارٹی کو لائے عمل دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا، اسد اللہ خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا، مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا، مجھے وہ ملے، ان سے میری کافی تفصیلی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ خان یہ ڈیزرو نہیں کرتا جو ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ایک عام رہنما کا کہنا تھا مجھے۔ اب ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا، اس نے کہا کہ میں حلفاً بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں اندر سے، باہر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی جو ان کی ذات کے اوپر مشکلات آئیں اس پہ تو وہ نہیں ٹوٹے، لیکن اب عمران خان جو ہے وہ کڑ رہے ہیں، بہت اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اندر کہتے ہیں باہر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی امپلیمنٹ ہونے دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت مطلب ایک مشکل سچویشن میں، کہ باہر وہ ہیں نہیں، اندر بیٹھ کے جو وہ بات کر رہے ہیں، باہر جو آتے ہیں لوگ وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور ان کا سارا فوکس اپنے آپس کی لڑائیوں میں ہے، کچھ لوگوں کا اپنے مفادات پہ ہے، کچھ کا عہدوں پر ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔